شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفرقان. سورہ فرقان مکی ہے. اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے آخر میں گزر چکے ہیں. اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراض اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے. تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا. قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. ضدی اور معاند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربراوردہ لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید واضح دلائل سے کی ہے. 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے دعووں، اعتراضات اور لایعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتے کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط ایمان سے یہ خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہ آئیں گے اور خاک بن کر اڑ جائیں گے. وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ہوگا. یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے. دوسری یہ کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو. تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے. چوتھی یہ کہ اس کے معانی میں غور و خوض و تدبر نہ کرے. پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے. مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یکبارگی نازل ہو گئی، یوں ہی قرآن بھی یکبارگی کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں. مثلا اس کا حفظ کرنا، اس کے معانی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہتا ہے. اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو جائے. جاننے والے جانتے ہیں کہ یکایک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ان اعتراض کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. علاوہ ازیں اللہ کی قدرت، وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں، یعنی تواضع، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو نماز و عبادت، جہنم کے عذاب سے خوف، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، شرک سے مکمل اجتناب، قتل ناحق سے بچ کر رہنا، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جھوٹی گواہی سے احتراز، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دیا جائے. سورۃ الشعراء. سورہ شعراء مکی ہے.
اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان یعنی قرآن کریم کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکا کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات ہوتی تھی اس سے وہ اعراض کرتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوئی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی چند جھلکیاں اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں ذکر فرمائی ہیں۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے۔ میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو آپ سے اتفاقاً ہو گیا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے عمداً قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون اول فول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ پھر وہ دھمکیوں پر اتار آیا۔ آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی۔ ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ اس معجزے کو اس نے سحر پر محمول کیا اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پورے مصر سے نامی گرامی ساحروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کی سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے صاف محسوس ہونے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی۔ میدان صاف ہو گیا۔ ساحر حقیقت سمجھ گئے، فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا۔ بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی۔ نمبر 1 وہ میرا خالق و ہادی ہے۔ نمبر 2 وہ رازق ہے۔ نمبر 3 وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 4 وہی موت دے گا وہی زندہ کرے گا۔ نمبر 5 وہ دنیا و آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نمبر 1 اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما۔ نمبر 2 لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما۔ نمبر 3 مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما۔ نمبر 4 میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جبکہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ نمبر 5 مجھے آخرت میں رسوا نہ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی لیکن وہ مان کر نہ دیے، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے۔
یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا، سرسبز باغات اور بارونق زمینیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی، اور وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھیں، گھنے جنگلات تھے، ثمربار باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈ کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کوئلہ بن کر رہ گئے۔ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے۔ سورۃ النمل، سورہ نمل مکی ہے۔ اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام نمل ہے۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی شعراء، نمل اور قصص۔ اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان کی چند جھلکیاں یہ ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنی مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کے جدید ترین ساز و سامان دیکھے تو اسے اپنی قوت و طاقت ہیج محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مؤمن اور کافر۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظروں میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے اسے منع کر، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوسی اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی، اور یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔